ایک روایت کے مطابق خود اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رکھا ہے۔ یہ لقب گویا خداوند تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک الصدیق، کہ آپ کا نام خود اللہ رب العزت نے صدیق مقرر فرمایا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ جس شخصیت کی صدیقیت اور صداقت کی گواہی خود اللہ رب العزت دیں اور وہ شخص اس وصف میں اتنا کمال کو پہنچا ہوا ہو کہ اللہ رب العزت وہ نام ہی ان کا صدیق رکھ دے تو اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے۔ اور ایک روایت کے مطابق امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ جب واقعہ معراج پیش آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آ کر کفار سے کہا کہ یوں رات کو میں نے آسمانوں کا سفر کیا اور اپنے معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا، تو کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اتنا لمبا اور طویل سفر ایک شخص کر کے واپس تشریف لے آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، تعلق، پیار، دوستی یہ اس وقت کفار میں بھی بڑا مشہور تھا۔ کفار بھی یہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں موجود نہیں ہے تو جاؤ ابو بکر کے گھر میں پتہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر میں ہوں گے۔ اس قدر آپ کی اور سیدنا صدیق اکبر کی دوستی تھی۔ اس دور کے کفار کو تو یہ دوستی سمجھ میں آ گئی، لیکن آج کے دور کے کچھ بدبختوں کو یہ دوستی سمجھ میں نہ آئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ تو کفار پہنچ گیا ابو بکر صدیق کے پاس اور کہنے لگے ابو بکر تم ہمیشہ اپنے دوست کی تصدیق کرتے ہو، اس کی تائید کرتے ہو، اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہو اور اس کے معاون اور مددگار رہتے ہو، اس کے حامی رہتے ہو، بتاؤ کہ آج بھی اپنے دوست کی تصدیق کرو گے؟ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا تمہارے دوست اور جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آج ایک نیا دعویٰ کیا ہے کہ میں نے راتوں کو عرشوں کی سیر کی ہے، جنت جہنم کا میں نے نظارہ کیا ہے، اللہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ واپس پہنچ آئے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہ کے فرمایا کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر حضور نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں برملا اس کی تائید کرتا ہوں کہ اگر رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے تو پھر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک فرمایا، بالکل درست فرمایا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر بیٹھوں گا؟ یہ تو بہت معمولی چیز ہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ہم تو صبح و شام اس سے کئی بڑی بڑی چیزوں میں ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے مقابلے میں تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ حشر قائم ہوگا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پل صراط سے گزرنا پڑے گا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ فلاں فلاں شان اور قدرت کا مالک ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی چیزوں کی جب ہم تصدیق کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ تو وہ چھوٹا سا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ کر آسمانوں کی سیر کی ہو اور صبح کو ہونے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے ہو۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں برملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تعامل کے، بڑی خود اعتمادی کے ساتھ، تو اس موقع پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد صدیق کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ اور آپ کا جو لقب عتیق ہے، عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزادی، آزاد۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ اے ابو بکر آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے ہو۔
آپ اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیے گئے ہو، آپ کو کل قیامت کے دن کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس بشارت کی وجہ سے، اس خوشخبری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب عتیق پڑ گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں یہ بشارت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے چھٹکارا اور جہنم سے آزادی دے دی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر عظمت کسی کی کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے آزادی اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل رہا ہو، بشارت مل رہی ہو، تو اس سے بڑھ کر اور سعادت کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟